السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے باپ کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھا۔ کبھی بھی مجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ مختلف گھروں میں دن رات بہت محنت سے کام کیا کرتیں۔ میں اس سے جس چیز کی بھی خواہش کرتا وہ فوراً پوری کر دیا کرتی تھیں۔ اس نے کبھی یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا کچھ اور اسی وجہ سے مجھے کبھی اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میری زندگی ویسے ہی جنت تھی۔ وہ ہر روایتی ماں کی طرح یہی چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا آدمی بن جاؤں جس پر وہ فخر محسوس کر سکیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا، مگر میں بہت نازک مزاج ٹھہرا۔ میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتا۔ میری ماں مجھ سے اتنی اندھی محبت کرتی تھی کہ میری ہر بات پر فوراً یقین کر لیا کرتی۔ میں اگر پیٹ درد کا بہانہ بناتا تو وہ فوراً چھٹی کروا دیا کرتی۔ وہ مجھے پیار سے سمجھایا کرتی تھی کہ تعلیم کس قدر ضروری ہے، مگر میں اس وقت نہ سمجھی کی وجہ سے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میرے نزدیک بس کھیلنا، کودنا اور موج مستیاں کرنا ہی اہم ہوا کرتا تھا۔ میری ماں اتنی بھولی تھی کہ اگر میں اسکول جانے کے اوقات میں بخار کا بہانہ کرتا تو وہ بنا تصدیق کیے بات مان جایا کرتی۔ اسکول کا وقت نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میں کھیلنے چلا جاتا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا کرتی تھی۔ جب وہ میری بیماری کا سن کر پریشان ہوا کرتی تو مجھے بھی پشیمانی اور شرمندگی ہوتی، مگر مجھے پھر بھی اپنا آرام و سکون ہی عزیز تھا۔ شاید اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھیں، تبھی وہ بنا کسی تصدیق کے مان جایا کرتی، اور یوں زندگی کا اہم دور گزر گیا۔ میں بس 5 جماعتیں ہی پاس کر سکا، اور اس دور جدید میں اب مجھے اچھی نوکری ملنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت سے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی، مگر کوئی اچھی نوکری نہ مل سکی۔ میرے سارے یار دوست بھی اس معاملے میں کنی کترا جاتے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تعلیم میرے لیے کس قدر ضروری تھی، اور میں نے وقت ضائع کر کے اپنا کس قدر اور ناقابل تلافی نقصان کر دیا۔ مہنگائی کے اس دور میں میرے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ماں کی تنخواہ سے مہینہ گزارنا بہت مشکل ترین ہوتا چلا گیا۔ میرے ایک دوست کو مجھ پر اور میرے حالات پر ترس آ گیا، اور اس نے اپنے کسی جاننے والے سے میری نوکری کی بات کر دی۔ فیکٹری میں جوتے پیک کرنے کا کام تھا، اور اس کی تنخواہ اچھی تھی۔ مجھے یہ نوکری اپنے شایان شان نہ لگی، مگر سوچا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے یہی بہتر ہے۔ پہلی تنخواہ ملنے پر میں اور اماں بہت خوش تھے، اور حالات تھوڑے سے بدلاؤ کی طرف جانے لگے، مگر مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس نوکری کو قائم رکھنے میں بہت مشکل ہونے لگی۔ یہ بہت محنت طلب کام تھا، اور میں آرام طلب انسان ہونے کی وجہ سے جلد ہی تھک جاتا یا میرا دل بھر جاتا۔ مجھے جب اور جہاں موقع ملتا وہاں ڈنڈی مارنے لگا۔ ویسے بھی مجھے مفتہ کھانے کی عادت لگ چکی تھی، تو مجھے یہ کام کرنا، اور وہ بھی مخصوص اوقات میں، بہت زیادہ مشکل اور ناممکن لگنے لگا۔ ان لوگوں نے مجھے ڈھیل دی ہوئی تھی جس کا میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں اب ہفتے میں 1-2 چھٹی کر لیتا، پھر کبھی تو میں کئی دن مسلسل غیر حاضر رہنے لگا۔ صبح گھر سے نکلتے ہوئے اماں سے یہی کہتا کہ فیکٹری جا رہا ہوں۔ وہ بھی ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کرتیں، مگر میں وہاں نہیں جاتا، بلکہ دوستوں اور دوسرے شغل میلوں میں وقت ضائع کرنے لگا۔ میں جب فیکٹری جاتا تو وہاں جا کر یہی بہانہ بناتا کہ میری ماں بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے پہل تو وہ مجھ پر یقین کرتے رہے، اور میرے ہر بہانے کو وہ سچ سمجھتے رہے، کیونکہ میں جس قدر مظلوم اور دکھی بنتے ہوئے بہانہ بنایا کرتا تو وہ یقین کرنے پر مجبور ہوتے۔ مگر ایک دن میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ اس وجہ سے میں جب چھٹی پر تھا تو وہ لوگ میرے گھر میری ماں کی عیادت کرنے کے لیے آئے، مگر وہاں اور ہی سین تھا کہ میری ماں کام کر رہی تھی، اور ان کے باتوں باتوں میں پوچھنے پر میری بھولی ماں نے بتا دیا کہ میں نوکری کے لیے جا چکا ہوں۔ وہ یہ جھوٹ جان کر ششدر رہ گئے۔ اگلے دن جب میں فیکٹری گیا
تو وہاں قسمت میرا منہ چڑھانے کو کھڑی میری ہی منتظر تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراً باس کے آفس جانے کا کہا۔ میں سمجھا کہ باس ہمیشہ کی طرح میری ماں کی حالت کے متعلق استفسار کرے گا اور مجھے تسلی دے گا، مگر آگے سب کچھ غیر متوقع تھا۔ انہوں نے مجھے ساری بات بتائی اور کہا کہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ میں تو صدمے سے دوچار ہو گیا۔ میں نے تو توقع بھی نہیں کی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا وہ میرے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اب وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور مجھے ہمیشہ کی طرح وقت گزرنے کے بعد ہی اس بات کا پچھتاوا ہوا تھا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں نے ان کی بہت منتیں کیں کہ ایسی نوکری دوبارہ ملنا تقریباً ناممکن تھا، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ جو شخص ماں کی بیماری کا جھوٹ بول سکتا ہے، اس جیسے گرے انسان کو وہ نوکری پر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا انداز ایسا قطعی اور حتمی تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب یہاں گزارش اور منتیں کرنا کسی کھاتے میں نہیں آ سکتا۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اماں کو بھی یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا اور اس نے بجائے میرا حوصلہ توڑنے کے یہ کہہ دیا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، سو میں بھی پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد اماں نے کسی دور برے کے رشتہ داروں کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ وہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی تھی اور ویسے بھی یہ دل کی زمین پر آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ سب پہلی محبت کا نشہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے شادی کے لیے یہی شرط رکھی کہ جب تک میں جاب نہیں کروں گا تو وہ شادی نہیں کریں گے۔ اس لیے میں کسی بھی چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش میں تھا اور میری بہت محنت سے ایک گزارے لائق نوکری پھر مل گئی۔ یوں کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ اس کو میری اماں نے وہی زیور ڈالا جو خاندانی تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ مجھے یہ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی کہ جب کام سے تھکا ہارا واپس آتا تو کوئی دروازے پر نظریں ٹکائے میرا شدت سے منتظر ہوتا۔ یہ زندگی ایسے تھی کہ مجھے جنت کا گمان ہونے لگا تھا۔ اماں چونکہ اب گھروں میں کام نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ سارا دن گھر ہی ہوتیں۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر صدقے واری جاتیں، مگر ایک دن میری بیوی نے بتایا کہ اماں کا رویہ اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ پہلے پہل تو مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا، مگر وہ میری محبوب بیوی تھی، سو اس پر یقین کرنا محبت کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ پہلے پہل تو میں نے اس معاملے کو اپنے تئیں حل کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میری بیوی روز روتی رہتی۔ اس کا پہلے میکے جانے کو دل نہیں کرتا تھا، مگر وہ اب ہر دوسرے دن کئی دنوں کے لیے وہاں چلی جایا کرتی اور اس کی غیر موجودگی میں میرا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں اب اماں سے الجھنے لگا۔ مجھے وہی ماں اپنی دشمن نظر آنے لگی۔ میں جب بھی اماں سے بات کرتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اماں سچی ہوں، مگر جیسے ہی بیوی سامنے آتی تو مجھے وہ سچی لگتی۔ میں ان دونوں کے بیچ پس کر رہ گیا، مگر ایک دن میری بیوی نے دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یا تو میں اسے طلاق دے دوں یا پھر اسے الگ گھر لے کر دوں۔ میں تو یہ سن کر ایسے صدمے سے دوچار ہوا کہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسے اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ روتی رہی کہ اسے چھوڑ دوں۔ اس کے آنسو مجھے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں اتنی خوبصورت اور محبوب بیوی کے لیے ایک محل کھڑا کر دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ اس نے مجھ سے آج تک کوئی خواہش نہیں کی۔ اگر یہ پوری نہ کر سکا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ میکے چلی جائے گی۔ اس کے گھر والوں نے بھی یہی شرط رکھی۔ میں ان کے مکمل کنٹرول میں تھا، سو وہ جیسے کہتے میں ویسا ہی کرتا۔ بیوی کی محبت کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی ہونے کی وجہ سے میں مزید کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ میں نے گھر دیکھنا شروع کر دیا۔ بالآخر اتنی محنت کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر مل ہی گیا۔ میں جب وہاں جانے لگا تو میری اماں نے بہت روکا اور منتیں کیں، مگر مجھے اس وقت بس اپنا گھر بچانا تھا، سو میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یوں ہم دونوں بہت خوش تھے اور زندگی پھر سے خوبصورت ہونے لگی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور اماں نے تو مجھے اتنے لذیذ کھانوں کا عادی کر دیا تھا کہ مجھے اس دال روٹی سے کوئی رغبت نہ رہی۔
میری بیوی کے ہاتھ میں کوئی خاص ذائقہ بھی نہیں تھا۔ شاید مجھے اس وجہ سے بھی کھانے کا کوئی خاص لطف نہیں آتا تھا کہ اسے بھی کھانا بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ ماہ مزید گزرے تو زندگی مشکل ہونے لگی کہ اب تنخواہ سے جب گھر کا کرایہ دیتا اور باقی اخراجات پورے کرتا تو مجھے احساس ہوا کہ گزارا کرنا کس قدر مشکل ہے۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تنخواہ اس کو دے دوں، وہ اچھی طرح گزارا کر کے دکھائے گی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، مگر اگلی تنخواہ اسے دے دی۔ پہلے تو ایک بار وہ حساب کتاب لگا کر پریشان ہوئی تھی، مگر پھر اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ گزارا کر کے دکھائے گی۔ پہلے کچھ دن تو اس نے عام ہی دال روٹی سبزی بنائی، مگر جب کچھ دن مزید سرکے تو کبھی وہ کوئی لذیذ کھانا بناتی اور کبھی مرغ مسلم اور کبھی پلاؤ۔ میں اسے سمجھاتا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے سارا مہینہ نہیں گزار سکیں گے، مگر اس نے مسکرا کر تسلی دی کہ میں پریشان نہ ہوں۔ ایک مہینہ تو اس نے اس قدر اچھے انداز میں گزارا کہ کچھ بچت بھی ہو گئی۔ میں تو حیران بھی رہ گیا۔ یوں اگلے مہینے بھی یہی ہوا کہ جب میں رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو وہ رات کو کچھ لذیذ سا بنا کر میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی اور میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو رہا تھا۔ اب مجھے اس پر شک ہونے لگا کہ یہ کھانا وہ نہیں بناتی ہے بلکہ کہیں اور سے آتا ہے، کیونکہ جب میں کچن میں جاتا تو وہ ایسے چمک رہا ہوتا جیسے یہاں صبح کے بعد کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اور اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ اتنی چاق و چوبند نہیں تھی کہ کھانا بنا کر کچن بھی صاف کر دیتی اور اتنی فریش بھی نظر آتی۔ ایک دن میں کام کے بہانے گھر سے نکل گیا اور جا کر چھت پر چھپ گیا۔ جیسے ہی سورج ڈوبنے کی تیاری کرنے لگا تو دروازے پر دستک ہوئی اور آنے والے انسان کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی والہانہ انداز میں اس انسان سے گلے ملی اور اسے اندر لا کر بٹھایا۔ میں بے یقین تھا اور یوں لگا کہ جیسے کوئی رگ رگ کن چھری سے کاٹ رہا ہو۔ میں کھانا کھاتے ہوئے خاموش تھا، پھر اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور پوچھا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ کھانا اماں دے کر جاتی ہیں؟ وہ میری بات سن کر چونک گئی اور اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ اس نے بات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی کہ وہ آج ہی آئی تھیں، مگر میں اس ذائقے کو بچپن سے پہچانتا تھا۔ میں جب بھی کھانا کھاتا تو مجھے اماں ہی یاد آتی، مگر سوچتا کہ شاید میری غلط فہمی ہو، ہر عورت کے ہاتھ میں یہی ذائقہ ہو۔ میری بیوی نے مجھے مزید بتایا کہ ایک دن اماں کھانا لے کر آئی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ تم ایسے کھانے کے عادی ہو جو مزیدار ہو، تمہیں دال سبزی پسند نہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ ہمارے پاس تو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے پیسے نہیں، کجائے یہ کہ نخرے پورے کرنے کے۔ اس دن کے بعد سے وہ خود ہی کھانا دے جایا کرتی تھیں۔ اتنی محبت پر میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ وہ میری وجہ سے بڑھاپے میں بھی دوبارہ گھروں میں کام کرنے لگیں۔ مجھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ میں کیسے ان پر شک کرتا رہا۔ مجھے اپنی بیوی کے دوغلے پن پر بھی شدید غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے میں اتنا عرصہ اپنی ماں سے دور رہا اور وہ اسے مجھ سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میری سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ گئی۔ اگلے دن جب وہ کھانا لے کر آئیں تو میں وہاں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے رو پڑیں اور میری ہر غلطی بھول کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں بھی رونے لگا، ان سے اپنے ہر غلطی کی معافی مانگی۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ ماں تھی سو اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا اور میں نے لمحوں میں دوبارہ اس گھر جانے کا فیصلہ کیا جہاں میری ماں اور میرا اچھا وقت گزرا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ وہ بے شک اپنی ماں کے گھر چلی جائے۔ میری بیوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب میں اس پر یقین نہیں کروں گا، سو اس نے بھی اماں سے معافی مانگی اور ہم دونوں اماں کے ساتھ چلے گئے۔ اماں کے لیے تو یہ دن جیسے عید جیسا تھا۔